بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غزوہ احزاب یا غزوہ خندق رسول خدا کے خلاف دشمنان اسلام کا عظیم ترین اور وسیع ترین معرکہ تھا۔ اس جنگ میں قریش، یہود اور جزیرۃ العرب کے بہت سے بت پرست قبائل نے متحد ہو کر عہد و پیمان کیا تھا کہ مسلمانوں پر ایسا سخت حملہ کیا جائے کہ ان کا کام تمام ہو جائے۔ عملی طور پر یہ سازش اس وقت شروع ہوئی جب یہودی قبیلہ بنی نذیر کے سرداروں کو دین اسلام کے ہاتھوں کاری ضرب لگی تھی اور انہیں مدینہ سے نکال بار کر دیا گیا تھا۔ یہاں سے قبیلہ بنی نذیر نے مکہ کا رخ کیا تاکہ رسول خدا سے انتقام لینے کے لیے وہ قریش سے گفتگو کر کے ان سے مدد لیں۔ ابو سفیان نے ان کا پورے جوش و خروش سے استقبال کیا اور کہا کہ ہمارے نزدیک عزیز ترین وہ افراد ہیں جو رسول اللہ کے ساتھ دشمنی میں ہمارے معاون اور مددگار ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے باہمی طور پر عہد و پیمان کیا اور یہ قسم کھائی کہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے اور ان میں سے جب تک ایک مرد بھی زندہ رہے گا وہ پیغمبر اکرم کے خلاف جنگ و جدال کرتا رہے گا۔ قریش کو جنگ کے لیے آمادہ کرنے کے بعد یہی فتنہ انگیز یہودی نجد کی جانب روانہ ہوئے اور وہاں قبیلہ غطفان اور قبیلہ بنی سلیم سے گفتگو کی اور 1 سال تک خیبر کا محصول ادا کرنے کا وعدہ کر کے انہیں بھی رسول خدا کے خلاف جنگ کرنے کی ترغیب دلائی۔ آخرکار اسلام کے خلاف متحدہ محاذ قائم ہو گیا اور تقریباً 1000 ایسے جنگجو شمار قوی ترین اسلام دشمن عناصر میں ہوتا تھا ابو سفیان کی قیادت میں اسلام کو نیست و نابود کرنے کی خاطر مدینہ کی جانب روانہ ہوئے۔ رسول خدا کو جب اس عظیم سازش کا علم ہوا تو رسول اللہ نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی نے یہ تجویز پیش کی کہ خندق کھودی جائے۔ یہ تجویز پسند کی گئی اور فوراً ہی یہ کام شروع کر دیا گیا۔ اس زمانے میں مدینہ کا بیشتر علاقہ پہاڑوں، ایک دوسرے سے متصل مکانوں اور نخلستان سے گھرا ہوا تھا، چنانچہ یہی سب چیزیں مل کر فصیل کا کام کرتی تھیں۔ اس وقت حد فاصل کوہ عبیدہ اور راتج کے درمیان کی جگہ اور اسی جانب سے حملہ ہو سکتا تھا۔ رسول خدا نے حکم دیا کہ 10 آدمی مل کر 40 ذراع خندق کھود ڈالیں۔ مسلمان پوری لگن اور خالص دلچسپی اور تعلق خاطر کے ساتھ اس کام میں مشغول ہو گئے۔ اگر کوئی بہت ہی ضروری کام ہوتا تو وہ رسول خدا سے اجازت لے کر اپنے کام سے دستکش ہو کر اس جگہ سے جاتے جہاں انہیں متعین کیا گیا تھا۔ چنانچہ ان کے بارے میں قرآن مجید کا ارشاد ہے، مومن تو اصل وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانے اور جب کسی اجتماعی کام کے موقع پر رسول کے ساتھ ہوں تو اس سے اجازت لیے بغیر نہ جائیں۔ اے نبی، جو لوگ تم سے اجازت مانگتے ہیں وہی اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں۔ اس وقت حضرت سلمان فارسی سب سے زیادہ محنت اور ہمت سے کام لے رہے تھے۔ چنانچہ واقدی اور حلبی نے لکھا ہے کہ وہ 10 آدمیوں کے برابر کام کر رہے تھے۔ ان کی اس لگن اور جان فشانی کو دیکھ کر مہاجر اور انصار دونوں کو ہی حیرت ہوتی تھی اور ہر گروہ ان کے بارے میں یہی کہتا تھا کہ سلمان ہمارے اپنے ہیں، اور جب رسول خدا نے ان گروہوں کی یہ گفتگو سنی تو فرمایا کہ سلمان تو میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ اگرچہ منافقین بھی بظاہر مومنین کے دوش بدوش خندق کھودنے کے کام میں لگے ہوئے تھے، لیکن انہیں جب بھی موقع ملتا کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر رسول خدا سے اجازت لیے بغیر اپنے کام سے دستکش ہو جاتے اور مختلف بہانوں سے محاذ حق کو کمزور کرنے کی جستجو میں لگے رہتے۔ اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے چپکے سے چلے جاتے ہیں۔ رسول خدا کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کس فتنے میں گرفتار نہ ہو جائے یا ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے۔ خندق کی کھدائی کا کام 6 روز میں یعنی احزاب کی سپاہ کے مدینے پہنچنے سے 3 روز قبل مکمل ہو گیا اور 3000 جنگجو مسلمان اس کی پشت پر اپنی اپنی جگہ متعین ہو گئے۔ احزاب کی سپاہ کو جب یہ خندق نظر آئی تو وہ مجبوراً خندق کے اس پار ہی رک گئے اور وہیں انہوں نے اپنے خیمے لگائے۔ سپاہ احزاب کی کثرت، امان خوراک کی کمی، مکہ اور مدینہ کے درمیان دوری اور اس قول نے جو قبیلہ بنی نذیر کے سرداروں نے قریش کو دیا تھا، لشکر احزاب کے فرمانداروں کو اس بات پر مجبور کیا کہ مسلمانوں کو جلد از جلد شکست دینے کے لیے اندرون شہر محاذ قائم کریں۔ چنانچہ حی ابن اخطب بنی قریظہ کے حصار میں داخل ہوا اور اس کے
سردار سے گفتگو کی، اسے شیطانی مکر و فریب نے مجبور کیا کہ رسول خدا سے معاہدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی، اور اسی طرح بنی قریظہ کے 900 جنگجو سپاہی مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے آمادہ ہو گئے تاکہ خندق کے اس پار جو احزاب کا لشکر پڑا ہوا ہے اسے فتح و نصرت حاصل ہو جائے۔ اس خبر کے پھیلنے سے مسلمانوں میں پریشانی کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ ایک طرف تو دشمن کے 10,000 سپاہیوں نے ان کا محاصرہ کر رکھا تھا، اور دوسری طرف بنی قریظہ کے یہودی عہد شکنی کر کے دشمن کے ساتھ ہو گئے تھے، اور اس کے ساتھ ہی منافقین نے بھی رسول خدا کو تانے دینے شروع کر دیے۔ وہ رسول اللہ کا مذاق اڑا کر کہتے تھے کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمیں خسرو اور کیسر کے خزانوں کے سبز باغ دکھا رہے ہیں، اور ہماری حالت یہ ہے کہ رفع حاجت تک کے لیے بھی اپنے گھروں سے باہر قدم نہیں نکال سکتے۔ خدا و پیغمبر نے ہمیں فریب کے علاوہ دیا ہی کیا ہے؟ قرآن مجید نے اس بحرانی کیفیت کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے: جب دشمن اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے، تب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئیں، کلیجے منہ کو آ گئے، اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے اور بری طرح ہلا کر مارے گئے۔ مومن اس کے باوجود خدا پر توکل اور رسول اکرم کے وعدوں پر اعتماد کر کے ایمان اور استقامت پر قائم رہے۔ خداوند متعال کا ارشاد ہے: اور سچے مومنوں کا حال اس وقت یہ تھا کہ جب انہوں نے حملہ آور لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے کہ یہی وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات بالکل سچی تھی، اور اس واقعے نے ان کے ایمان اور ان کے سپردگی کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ لیکن منافق اور ضعیف الایمان لوگ ایسے مرعوب اور وحشت زدہ ہوئے کہ وہ مختلف بہانے بنا کر یہ کوشش کرنے لگے کہ محاذ جنگ سے فرار کر کے کسی طرح مدینے چلے جائیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے: جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ اے یثرب کے لوگوں، تمہارے لیے اب ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، پلٹ چلو۔ جب ان کا ایک فریق یہ کہہ کر نبی سے رخصت طلب کر رہا تھا کہ ہمارے گھر خطرے میں ہیں، حالانکہ وہ خطرے میں نہ تھے، دراصل وہ محاذ سے بھاگنا چاہتے تھے۔ رسول خدا کی ذمہ داری اس وقت بہت سخت اور دشوار تھی۔ ایک طرف تو رسول خدا کو اس سپاہ کے مقابل، جس کی تعداد سپاہ اسلام سے 10 گنا زیادہ تھی، اپنے کمزور محاذ کو مضبوط اور آمادہ کرنا، اور دوسری طرف ان غداروں کو سرکوبی تھی جو اندرون محاذ ریشہ دوانی کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی اس سپاہ کی دلداری کے لیے، جن کے دل مضطرب اور جانیں لبوں تک پہنچ گئی تھی، آپ کو حوصلہ افزائی کرنی تھی۔ ان تمام نامساعد حالات کے باوجود جو اس وقت رونما ہو رہے تھے، آپ اپنے اصحاب کو فتح و کامرانی کی خوشخبری بھی دے رہے تھے جو ان ظاہری کامیابیوں کے پس پشت پنہاں تھی۔ رسول خدا انتہائی سخت اور دشوار حالات، یہاں تک کہ بنی قریظہ کی عہد شکنی کے بعد بھی اپنے سپاہ کے حوصلے بلند کرنے کے لیے برابر فتح و کامرانی کا یقین دلا رہے تھے۔ تقریباً 1 ماہ تک مدینہ کا محاصرہ رہا اور قریش کی کوشش لا حاصل رہی۔ آخرکار سپاہ مکہ کے 5 ارب دلاور خندق کا وہ حصہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے جس کی چوڑائی نسبتاً کم تھی، چنانچہ اسے انہوں نے عبور کیا اور سپاہ اسلام کو جنگ کے لیے للکارا۔ سپاہ اسلام میں جوش و اشتعال پیدا کرنے کے لیے عمرو بن عبدود سب سے زیادہ رجزیہ اشعار پڑھ رہا تھا۔ بعد میں اس نے بتایا کہ سپاہ اسلام کو للکارنے کے لیے میں نے اتنا واویلا مچایا کہ میری آواز تک بیٹھ گئی۔ سپاہ اسلام میں حضرت علی کے علاوہ کوئی ایسا نہ تھا جو اس کی للکار کا جواب دے۔ رسول اکرم نے اپنی شمشیر حضرت علی کو عنایت فرمائی اور آپ کے حق میں دعا کی۔ جس وقت حضرت علی عمرو بن عبدود کے مقابل آئے، رسول خدا نے فرمایا: کل ایمان اور سراپا شرک ایک دوسرے کے مقابل آ گئے ہیں۔ دونوں دلداروں نے رجزیہ اشعار پڑھتے ہوئے قبضہ شمشیر کو ہاتھ لے لیا اور دونوں ایک دوسرے پر وار کرنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے امیر المومنین حضرت علی کا نعرہ میدان کارزار میں بلند ہوا اور رسول خدا نے فرمایا کہ خدا کی قسم علی نے اسے مار گرایا۔ عمرو بن عبدود کے ساتھیوں نے جب اسے خاک اور خون میں لوٹتے دیکھا تو وہ میدان جنگ سے بے تحاشا بھاگے۔ عمرو بن عبدود کے مارے جانے کے بعد قریش کے حوصلے پست پڑ گئے۔ احزاب کے سرداروں نے جب اپنی انتقام جویانہ کاروائی اور خود کو بے دست و پا پایا، انہوں نے محاصرہ کو جاری رکھنے کا خیال ترک کر دیا اور واپس مکہ چلے گئے۔ غزوہ احزاب میں جانبازان اسلام میں سے 6 افراد نے جام شہادت نوش کیا اور مشرکین کے 8 سپاہی مارے گئے، اور اسی طرح 5 ہجری کو یہ جنگ ختم ہوئی اور احزاب کا لشکر شرمناک شکست سے دوچار ہو کر اپنے گھروں کو واپس لوٹا۔